اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی صورتحال روز بروز بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ اس وقت اس ملک میں دو ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں، ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری طرف عدالت ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے 6 ججز نے یہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیڈ رومز کی ویڈیو تک بنائی گئی ہے ان کو قابو کرنے کے لیے۔ یہ خط حقیقت میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت براہ راست بیرونی ملک سے ایک مضبوط ادارے کے ذریعے ریاست کے باقی اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ سیاست کے ایوانوں کو تو پہلے ہی الیکشن میں بلنٹلی دھاندلی کر کے مکمل طور پر قبضے میں کر کے ایک ایسی حکومت بنائی جو آئین میں بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ججز نے یہ خط لکھ کر اس نظام ریاست کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے، اور اب دوبارہ اس گندے نظام کے ذریعے سے اس ملک کو چلانا ناممکن بن گیا ہے۔ اس میں یقیناً اب صرف اللہ کے قانون کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ججز کی حفاظت کو یقینی بنائے اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور ان کو اسلامی نظام کی طرف لیڈ کریں۔ عوام کو کھل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ قانون کے نام پر سوائے اللہ کے اور کسی کا قانون قابل قبول نہیں۔ اگر عمران خان بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا تو عوام اس کو بھی سائڈ پر کر دیں۔ مسلمان سوائے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ اب عوام کو مکمل طور پر ریاستی سیاست میں حصہ لینے کا وقت ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کا وقت ہے کہ اللہ کے بعد عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اگر ہم امت مسلمہ کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسکول کالجوں کے لیول پر ایک پرامن تحریک شروع کریں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اور اللہ کا نظام اس ملک پر نافذ نہیں کریں گے، یقین جانے ہم فلسطین، کشمیر، برما، روہنگیا اور پوری دنیا کے مظلوم لوگوں کو تو دور کی بات اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ظلم اپنی پوری طاقت سے ہم کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ اس وجہ سے دنیا میں ہم ہی وہ واحد ریاست ہیں جو اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں کسی آئین کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ایک آئین دیا تھا جس کو ہم نے نافذ کرنا ہے، لیکن اس وقت بھی انہی اداروں کا استعمال کر کے ہم کو ڈی ٹریک کیا گیا۔ لیکن اب یہ موقع ہمیں نہیں گنوانا چاہیے اور سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اگر اللہ کی حاکمیت کو اسٹیبلش کرنے کی خاطر جان و مال کا نقصان ہوتا ہے تو دیا ہوا بھی اسی رب کریم کا ہے، اگر وہ واپس لے لے تو کیا حرج ہے؟ اور آپ تب ہی شہید ہوتے ہیں جب حاکمیت الہی کی خاطر اپنی جان جاتی ہے، ورنہ ایسے تو ہندو بھی اپنے مرنے والوں کو شہید کہتے ہیں۔ اس وقت اس خلا کو جو ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، حاکمیت الہی ہی پر کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم پوری دنیا میں ہر مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ انشاءاللہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی بھی مدد کریں گے، لیکن پہلے اپنے ملک کے اسرائیل کو تو قابو کر لیں۔ یہ وقت اس بات کو اسٹیبلش کرنے کا ہے کہ ہم اس طاغوتی نظام سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف حاکمیت الہی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ چلائی جائے اور عوام الناس کو متحد کر کے اس سے پہلے مقتدر حلقوں پر دباؤ بڑھایا جائے، اور پھر آگے جو ہوگا اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، لیکن اس میں واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم اپنی موومنٹ کو شروع کریں گے، اللہ مدد کرنے والا ہے، ہم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین پہلے تو انسانوں پر اپنا احسان بتا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اب آگے امت مسلمہ سے تقاضا کیا کہ تم نے اب اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، چاہے کسی مشرک و کافر یا تمہارے اپنے غیر کسی کو بھی کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی اس دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے اگر سب سے بھی دشمنی لے لی تو اللہ اس دین کو ہمارے ہاتھوں غالب کر کے ہی چھوڑے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر یہ کام ہمارے ہاتھوں ہو جائے، اور اگر اس کام میں ہم شہید ہو جائیں
تب بھی ہم خوش نصیب ہوں گے، سوائے اس کی کوشش کے کوئی دوسرا مشن ہمارے لیے مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔